والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وملجانا ومأوانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم حاضرین و سامعین کرام، پچھلے جمعے زکوٰۃ کی فرضیت کے متعلق چند گزارشات عرض کی تھیں. آج بھی اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور پھر آخر میں کہ کس مال پہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے مختصر بیان کیا جائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ ہماری شریعت مطہرہ کا یہ اصول ہے کہ جو چیز فرض کر دی جاتی ہے اگر اس میں کوتاہی کی جائے اور اس فرض کو ادا نہ کیا جائے تو اس فرض میں کوتاہی اور عدم ادائیگی کو حرام قرار دیا جاتا ہے اور اس کے نہ کرنے والے کو عذاب کا مستحق بنایا جاتا ہے اور پھر اسے دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فرض ادا نہ کرنے کی نحوست ہے اور اس کے جو باطنی اور روحانی فوائد ہیں اس سے بھی وہ انسان یکسر محروم ہو جاتا ہے. جس طرح کہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے ہر مالک نصاب پر. اب جو شخص زکوٰۃ ادا کرے گا جہاں وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہوگا اور اپنا فرض ادا کر لے گا اس کے ساتھ ساتھ اسے دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے حفاظت کی ضمانت بھی دی جائے گی اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کے جو ظاہری اور باطنی فائدے ہیں ثمرات ہیں اس سے بھی وہ یکسر مستفید ہوگا. اور زکوٰۃ ادا کرنے کے ثواب اور اجر کے متعلق میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اس کا ظاہری فائدہ دنیا میں وہ یہی ہے کہ جس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے
گویا کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے مال سے نجاست کو دور کر کے اپنے مال کو پاکیزہ بنا رہا ہے۔ تو یہ دو فائدے ہیں، ایک یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، ہر چیز کے اندر جو ایک گندگی اور نجاست ہوتی ہے اسی طرح مال کے اندر بھی جو گندگی اور جو نجاست ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور مال انسان کا پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا بڑا فائدہ اس حدیث میں یہ بیان ہوا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے مال کو محفوظ بنا رہا ہے۔ اب یہی مال جو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کے لیے وبال جان تھا، آخرت میں عذاب کا باعث تھا، دنیا میں بے برکتی کا باعث تھا، اب وہی مال دنیا میں اس کے لیے برکت کا باعث ہے اور آخرت میں اس کی نجات کا ذریعہ ہے۔ تو زکوٰۃ چونکہ ایک فرض معاملہ ہے، ہر مسلمان پہ مالک نصاب پہ ایک فریضہ ہے، اس لیے یاد رکھیے جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جہاں اس کے مال سے پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی، جہاں اس کے مال میں نجاست اور گندگی رہے گی، جہاں اس کا مال غیر محفوظ ہوگا، کسی دوسرے راستے سے اس سے چلا جائے گا، اس کا مال محفوظ حفاظت سے نکل جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اخروی عذاب یہ ہے کہ جب انسان مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ توبہ میں والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، مال و دولت جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس میں وہ فرض زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب فبشرہم بعذاب علیم، انہیں آپ دردناک عذاب سنا دیں کہ دردناک عذاب ان کے لیے ہے۔ اب اس عذاب کی ایک شکل کیا ہے؟ اس عذاب کی ایک سب سے بڑی شکل یہ ہے، ساتھ ہی اللہ نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کل قیامت کے دن اس کے اسی مال کو آگ میں پگھلایا جائے گا، جو مال اس نے جمع کیا تھا اور اس میں زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ یاد رکھیے یہ حرام مال کی بات نہیں ہو رہی، حلال مال کی بات ہو رہی ہے۔ حرام تو خود ایک وبال جان ہے، اس کا تو عذاب علیحدہ ہے، یہ حلال مال جو انسان نے خود اپنی محنت مزدوری سے کمایا، اپنے خون پسینے کی کمائی، اس نے محنت کی، دنیا میں اپنا وقت صرف کیا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کی، اللہ کا حق ادا نہیں کیا، مساکین مستحق افراد کا حق ادا نہیں کیا، اس حلال مال کے متعلق اللہ فرماتا ہے یہی مال کل قیامت کے دن آگ میں پگھلایا جائے گا۔ جب یہ پگھل جائے گا تو پھر فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اسی اس مال کا جو مادہ ہے، جو اس کا مایہ ہے، اس سے اللہ نے فرمایا ان کی پیشانیوں کو، ان کی پشتوں کو، ان کی کمر کو اور ان کے جو ہے وہ پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ فرشتے اسی مال سے اس کی چہرے کو، اس کی کمر کو، پیشانی کو اور اس کے پہلوؤں کو داغ دیں گے، جس سے یہ چیخے گا، چلائے گا، اور پھر فرشتے اس وقت اسے یہ کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے جسے تم دنیا میں جمع کیا کرتے تھے، اللہ کا اور لوگوں کا حق ادا نہیں کیا کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج اسی جمع کیے ہوئے مال کا عذاب چکھو، اب یہی مال تمہارے لیے عذاب کا باعث بن رہا ہے۔ تو ایک وبال یہ ہے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کل قیامت کے دن یہی مال اس کے لیے ایک ایسا اژدہا بنایا جائے گا جس کے دو ڈنک ہوں گے، جس کے دو سر ہوں گے، اور دونوں ڈنکوں سے، دونوں سروں سے وہ اس شخص پہ حملہ کرے گا اور اس کو ڈسے گا کل قیامت کے دن۔ تو جو شخص مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یاد رکھیے ظاہری جو نقصانات ہیں اس کے ساتھ ساتھ اخروی طور پہ بھی اس کے لیے بہت بڑے عذاب کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو مالک نصاب ہیں، اللہ ہم کو زکوٰۃ ادا کرنے، اللہ اور اس کے بندوں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں یاد رکھیے ان کا جاننا بھی ایک زکوٰۃ دینے والے کے لیے ضروری ہے، اسے کم از کم پتہ ہو
کہ زکوٰۃ کس وقت مجھ پہ لازم ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ کتنے مال میں مجھ پہ لازم ہے۔ تو یاد رکھیے زکوٰۃ کے لیے بنیادی طور پہ دو چیزیں ہیں جن کو کہ شریعت مطہرہ نقدین کہتی ہے، دو نقد چیزیں، ایک ہے سونا اور ایک ہے چاندی۔ اب چونکہ آج کل سکے ہیں یا آج کل جو ہے وہ نوٹ چل رہا ہے، آج کل جو ہے وہ کارڈز کے ذریعے پیسے جو ہے وہ ان کی ترسیل کی جاتی ہے، انسان استعمال کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جتنے روپے ہیں یا کارڈز وغیرہ ہیں یا جتنا بھی سسٹم آج کل کرنسی چل رہی ہے، یہ سب کے سب سونے اور چاندی کے حساب میں شریعت مطہرہ اس کو جو ہے وہ شمار کرتی ہے۔ تو بنیادی طور پر سونا اور چاندی ہے۔ اب کسی کے پاس اگر سونا ہے، زیورات ہیں یا خالص سونا ہے یا اس کے زیورات بنے ہوئے ہیں، اور کسی کے پاس، یہ کسی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف مرد کی بات نہیں ہے بلکہ عورتوں کی بھی بات ہے، جس کی ملکیت میں سونا ہے، چاہے وہ مرد ہے اس کی ملکیت میں ہے، چاہے وہ عورت ہے اور عورت کی ملکیت میں سونا ہے، تو اگر سونا کسی کے پاس ہے تو یاد رکھیے اس کا نصاب جو ہے وہ 7.5 تولے ہے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہے تو وہ مرد یا عورت جس کی ملکیت ہے اس پہ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ لازم ہے۔ جب سال گزرے گا وہ زکوٰۃ دے گا، جب پھر اگلا سال وہی دن آئیں گے پھر اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس چاندی ہے، اب یہ بھی یاد رکھیے اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سے کم سونا ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس چاندی ہے، خالص چاندی ہے، اس کے زیورات ہیں، تو چاندی کے لیے شریعت نے نصاب 52.5 تولے مقرر کیا ہے۔ 52.5 تولے جس کے پاس چاندی موجود ہو وہ شخص زکوٰۃ وہ دے گا۔ اب اگر یاد رکھیے کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس سونا 7.5 سے کم ہے اور چاندی بھی 52.5 سے کم ہے، تو پھر اس کے لیے لازم یہ ہے، اس کے لیے طریقہ شریعت نے یہ مقرر کیا ہے کہ پھر ان دونوں کو آپس میں جمع کرے گا، سونے کو بھی پیسوں میں اور چاندی کو بھی پیسوں میں جو ہے وہ کنورٹ کر لے گا، اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ آیا ان پیسوں سے 7.5 تولے جو سونے کا نصاب ہے وہ پورا ہو رہا ہے یا 52.5 تولے چاندی کا نصاب پورا ہو رہا ہے۔ تو آج کل جو مارکیٹ ریٹس چل رہے ہیں اس کے مطابق چاندی بہت سستی ہے اور سونا بہت مہنگا ہے، تو سونے کا نصاب اگر پورا ہو رہا ہے تو پھر اس 7.5 تولے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور اگر وہ پورا نہیں ہو رہا تو چاندی کو تو ضرور پورا ہوگا۔ آج کل اگر کسی کے پاس آدھا تولہ بھی چاندی موجود ہے، سونا موجود ہے آدھا تولہ، اور اس کے مقابلے میں تھوڑی بہت چاندی بھی ہے، اور دونوں کو قیمت میں اگر یہ تبدیل کر کے جمع کرے گا تو یقیناً چاندی کا نصاب وہ پورا ہوگا۔ تو اس لیے اب یہ شخص جو ہے وہ چاندی کے حساب سے جتنا مال بنے گا اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو سونے میں بھی 2.5% زکوٰۃ ہے، جتنی قیمت کا سونا بنتا ہے 7.5 تولے کی یا اس سے زیادہ کسی کے پاس سونا ہے وہ اس کی قیمت لگا لے۔ یہ موجودہ اس دن جو ہے وہ مارکیٹ ریٹس کیا ہیں، قیمت خرید نہیں قیمت فروخت، جس قیمت پہ مارکیٹ میں سونا بک رہا ہے، گاہک کو دکاندار جس ریٹ پہ سونا دے رہا ہے، جو عام قیمت جس کو سونے کی کہا جاتا ہے، اس کے حساب سے جتنے روپے بنتے ہیں 7.5 تولے یا اس سے زیادہ سونے کے، ان میں سے 2.5% زکوٰۃ یہ ادا کرے گا۔ اسی طرح چاندی میں بھی 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا، اور اگر کسی کے پاس دونوں موجود ہیں اور دونوں اپنے نصاب سے کم ہیں پھر دونوں کو جمع کیا جائے گا قیمت کے حساب سے، اس میں سے پھر 2.5% زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی طرح یاد رکھیے اگر کسی کے پاس سونے اور چاندی کے علاوہ، سونا چاندی کا تو یہ نصاب ہے، لیکن کوئی شخص ہے تاجر ہے، وہ تجارت کرتا ہے، کسی کی فیکٹری ہے، دکان ہے، کاروبار اس کا چل رہا ہے، اس کا نصاب یاد رکھیے پھر چاندی کے برابر ہوگا۔ اگر کسی کے دکان ہے، اس کے کاروبار ہے، تجارت ہے، تو یاد رکھیے تجارت کا مال جب سال ختم ہوگا تو اسے جمع کرنا پڑے گا کہ میرے پاس اس وقت کتنے تجارت کا مال کتنا ہے۔ اس میں اگر مثال کے طور پر ہم لیں گے کسی کی دکان ہے اور وہ دکان میں تجارت کرتا ہے، چیزیں خریدتا ہے، فروخت کرتا ہے، تو یاد رکھیے اس کے پاس اس دکان میں جتنا مال پڑا ہوا ہے وہ تمام مال دیکھیے اس کی کتنی قیمت بنتی ہے، تمام مال کی قیمت اس کو جمع کرنی پڑے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اس کاروبار میں جو نقد روپیہ اس کے پاس ہے، جو کیش اس کے پاس ہے، چاہے اس کے پاس ہے، چاہے بینک میں ہے، چاہے کسی یا، تو ان تمام پیسوں کو بھی ساتھ جمع کیا جائے گا، اور پھر کتنا پیسہ اس کا باہر مارکیٹ میں بند ہے۔ مثال یہ لوگوں کو مال دے رہا ہے
اور پھر وہ پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے اس کو واپس دیتے ہیں، جس طرح مارکیٹس میں تاجروں کا اصول ہے، تو پھر دیکھے گا کہ اس کے پاس دکان میں کتنا مال ہے، کیش کتنا ہے اس کے ملکیت میں، مال تجارت میں، اور ساتھ ساتھ کتنا پیسہ اس کا باہر بند ہے۔ ان تمام پیسوں کو جمع کر کے پھر دیکھیں گے کہ آیا نصاب، چاندی کا جو نصاب ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ تو اگر چاندی کا نصاب پورا ہو رہا ہے تو اس شخص پہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اب یہ اس مال تجارت میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب ایک صورت اس میں یہ بھی بنتی ہے، بعض اوقات ایک شخص کے باہر مارکیٹ میں پیسے بھی ہیں اوروں کے ذمے، اور اس کے ذمے بھی اوروں کے پیسے ہیں، مثلا جس سے مال خریدا ہے اس کو بھی اس نے پیسے تو واپس دینے ہیں، تو وہ گویا کہ اس پہ قرض ہے جو یہ تھوڑے تھوڑے کر کے جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ تو جس شخص پہ قرض ہے تو جتنا قرض اس پہ بنتا ہے، جتنے پیسے اس نے آگے لوگوں کے تجارت کے دینے ہیں، ان کو ٹوٹل جتنا مال ہے اس میں سے یہ مائنس کر لے گا، منفی کر لے گا۔ تو منفی کرنے کے بعد جتنا مال بچے گا اس کے پاس، اس میں سے سال میں ایک مرتبہ یہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب اس نے ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کر دی، یہی دن جو قمری مہینے ہیں، مثال اس مرتبہ اس نے رجب کا مہینہ چل رہا ہے، رجب میں اس نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ اب اس کے بعد انسان کا کاروبار چلتا رہتا ہے، اس میں نقصانات بھی سال کے درمیان ہوتے رہتے ہیں، فائدہ بھی ہوتا رہتا ہے، کبھی مال بڑھتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی بالکل ایک ہی طرح کا شرح منافع چل رہا ہوتا ہے۔ اب جب اگلا رجب آئے گا، اگلے یہ دن آئیں گے، پھر یہ سارا حساب لگائے گا، سال میں بے شک مال کم ہوا، زیادہ ہوا، جتنا بھی ہوا، اس کا نقصان ہوا، فائدہ ہوا، اب سال جب ختم ہوگا پھر اسی طرح ایک نصاب جو ہے برابر کرے گا، پھر سارا حساب کتاب کرے گا کہ اس کے پاس جو ہے وہ مال کتنا ہے، کیش کتنا ہے، اور اس کے کتنے پیسے آگے مارکیٹ میں لوگوں کے پاس ہیں جو لوگوں نے اس کے دینے ہیں، ان تمام کو جمع کرے گا۔ تو جتنے بنیں گے یاد رکھیے پھر اس پہ یہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اور جو قرض ہے اس کو یہ منفی کر دے گا۔ تو مال تجارت کا یہ حساب ہے، جو شخص تجارت کر رہا ہے وہ اپنے پورے سال کا حساب لگا کے کہ سال کے شروع میں اس کے پاس کتنا مال تھا، اب سال کے آخر میں کتنا ہے۔ سال کے شروع میں بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت جتنی بنتی ہے اتنا مال اس کے پاس تھا، اور سال کے آخر میں یا اتنا ہی ہے یا اس سے بڑھ گیا ہے، تو یقیناً اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ لیکن اگر سال کے شروع میں ایک تاجر ہے، اس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو پورا تھا، 52.5 تولے چاندی، غالباً اس مرتبہ جو اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے اس کے مطابق تقریباً کوئی 80,000 روپیہ چاندی کا بنتا ہے نصاب، 70 سے 80 کے درمیان، ریٹ اونچے نیچے ہو رہے ہیں، لیکن تقریباً 80,000 اگر آپ نصاب لگا لیں چاندی کا 52.5 تولے کا، تو اگر سال کے شروع میں اس کے پاس 80,000 یا اس سے زیادہ کا مال تھا، مال تجارت تھا، اس کے نقد اور مال تجارت سارے، اب جب سال ختم ہوا تو اس کے پاس وہ 80 سے کم ہو کے آج کل مثال کے طور پر اس کے پاس 50,000 رہ گئے، اتنا نقصان ہوا کہ 50,000 تک اس کا کیش آ گیا، مال سارا کچھ ملا کے، تو اب اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن سال کے شروع میں بھی مالک نصاب تھا، 80,000 روپے، اس سے زیادہ کا مال تھا، سال جب ختم ہوا مثال وہ 90,000 کا تھا، 1 لاکھ کا تھا، 1,10,000 کا تھا، 1.5 لاکھ کا تھا، 2 لاکھ تک پہنچ چکا تھا، تو اب اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب اگلا سال پھر آئے گا، پھر یہ حساب لگائے گا کہ یار اب سال ختم ہوا، اب میرے پاس کتنا مال ہے، مثال اب اس کا مال جو ہے وہ 2 لاکھ تک پہنچ چکا ہے، اس کے پاس جو سرمایہ ہے، تو پھر بھی یہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن سال ختم ہوا، اس کے پاس مال نقصان ہوتا رہا، یہاں تک سال ختم ہونے کے بعد اس پہ اتنا قرض چڑھا کہ اگر یہ سارا مال قرض میں دے دے تو پھر اس کے پاس 50,000 روپے بچتے ہیں اپنی تجارت، اپنے کاروبار کے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، پھر یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ تو چاندی کا جو نصاب ہے 52.5 تولے چاندی کا نصاب، اس کے مقدار یا اس سے زیادہ کسی کے پاس مال تجارت وغیرہ ہے تو وہ شخص زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طرح جو شخص جائیداد کا کاروبار کرتا ہے، پلاٹوں وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں، یا اس نے مکانات آگے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیے کرایہ، سال کا جتنا کرایہ اس کے پاس آتا ہے، سال میں جتنا کرایہ آتا ہے اگر وہ نصاب جتنا ہے تو اس پہ یہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ مثال کے طور پہ سارا سال اس نے ایک گھر سے جتنا کرایہ وصول کیا، مثال کے طور پر وہ کرایہ 1 لاکھ سے زیادہ بنتا ہے، 70,000 80,000 سے زیادہ بنتا ہے، تو اس میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن ایک شخص ہے، اس نے مثال کرایے پہ گھر دیا ہوا ہے، پورے سال کا اس نے کرایہ جمع کیا جو اس سے لیا، اب وہ سارا جو ہے وہ 70,000 روپے تک نہیں پہنچتا، تو پھر مالک نصاب ہی نہیں ہے، تو پھر اس مکان پہ جو ہے وہ اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کرنی۔ یاد رکھیے جو مکان یا جو جائیداد، پلاٹ یا زمین یا مارکیٹ یا دکان جو شخص کرائے پہ دیتا ہے، اب اس کی جو اپنی قیمت ہے
اس قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہے جتنا اس نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہے، جس کو پروفٹ آیا ہے، نفع جتنا کرائے کے ضمن مد میں اس نے کمایا ہے، اس پہ یہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ایک شخص ہے، اس کا مکان یا اس کی جائیداد مثال 2 کروڑ کی ہے، لیکن سارا سال اس نے کرائے پہ دیے رکھا۔ اب جب سال ختم ہوا، اس نے حساب لگایا 12 مہینوں میں میرے پاس کتنا کرایہ آیا، مثال 2 کروڑ کی جائیداد ہے اور 12 مہینوں میں صرف 2 لاکھ روپے اس نے کمائے کرائے کے مد میں، تو اب 2 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرے گا، وہ 2 کروڑ کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا جتنی کی وہ جائیداد ہے۔ اسی طرح جو شخص جس نے گاڑیاں رینٹ پہ دی ہوئی ہیں، گاڑی ہے اس کی چل رہی ہے بطور رینٹ، ٹیکسی کی طور پہ اس نے گاڑی کرائے پہ آگے دی ہوئی ہے، تو جو گاڑی کی اپنی مالیت ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن پورا سال جتنا اس نے وہ کرایہ گاڑی کا حاصل کیا، اس سے جتنا فائدہ اس کو ملا، اس فائدے پہ پورے سال میں جتنے پیسے بنتے ہیں اس کی یہ زکوٰۃ ادا کرے گا، بشرطے کہ وہ نصاب تک پہنچتے ہوں، یعنی آج کا تقریباً 70 سے 80 ہزار روپے تک اگر سال میں اس کو فائدہ ملا ہے تو اس مال کی یہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ بعض اوقات لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مجھ پہ مثال زکوٰۃ تو فرض ہے لیکن میرے پاس اب نقد پیسے نہیں ہیں کہ میں زکوٰۃ دوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا زکوٰۃ کا کہ آپ پہ اسی دن اسی وقت فوراً سارے پیسے ادا کرنے لازم ہیں۔ بس اب زکوٰۃ آپ پہ لازم ہو چکی ہے مالک نصاب پہ، اب اگر نقد اس کے پاس نہیں ہے تو جب اس کے پاس نقد آئیں گے اس وقت دے دے۔ زکوٰۃ فی الفور ادا کرنا فرض نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسان کے ذمے اللہ اور بندوں کا ایک قرض ہوتا ہے، تھوڑے تھوڑے کر کے بھی انسان زکوٰۃ کے پیسے دے سکتا ہے، یک مشت بھی دے سکتا ہے، اور اگر نقد نہیں ہو تو جب اس کے پاس نقد پیسے آئیں گے اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، چاہے اس میں سالوں گزر گئے۔ ایک شخص ہے، اس نے پچھلے 3-4 سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، نقد پیسے تھے نہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتا، تو پھر 3-4 سالوں بعد اس کے پاس اتنے پیسے آئے کہ سب 3-4 سالوں کا حساب لگا کے سارا پیسے اکٹھے دے دے، تھوڑے تھوڑے کر کے دے دے، تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی ہم نے تصور کی ہوئی ہے۔ اور اس کے لیے یاد رکھیے، بعض اوقات عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے، زیورات اکثر عورتوں کی ملکیت ہوتے ہیں، انہیں کو اپنے حق مہر میں سسرال والوں کی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے جو سونا ملا ہوتا ہے، یاد رکھیے اس پہ خاوند کا کوئی حق نہیں ہوتا، یہ شرعی طور پہ اس عورت کا ہی حق ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ عورتوں کے پاس نقد پیسے اتنے نہیں ہوتے کہ وہ زکوٰۃ اس میں سے ادا کریں، اب زکوٰۃ تو عورت پہ لازم ہے، لیکن اگر اس کی طرف سے اس کا بیٹا یا اس کا باپ یا اس کا خاوند زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک خاوند ہے، باپ ہے، بیٹا، وہ انکار کرتا ہے کہ نہیں سونا تمہارا ہے، میں کیوں زکوٰۃ ادا کروں، تو یاد رکھیے ان پہ شرعاً کوئی لازم بھی نہیں ہے کہ خاوند ہی اپنی بیوی کا جو ہے وہ سونے کی زکوٰۃ ادا کرے گا، بلکہ یہ اس عورت پہ لازم ہے۔ اب وہ کہتی ہے میرے پاس نقد پیسے نہیں ہیں، تو نقد پیسے اگر اس کے پاس آئیں گے جب بھی تو وہ زکوٰۃ ادا کر دے، اور اگر بالفرض اسے پتہ ہے کہ میرے پاس نقد پیسے ہوں گے ہی نہیں تو زکوٰۃ تو اس عورت نے ہی دینی ہے، فرض تو اسی پہ ہے، نہ اس کے باپ پہ ہے، نہ اس کے بھائی پہ ہے، نہ اس کے خاوند پہ ہے، نہ بیٹے پہ ہے، تو اس لیے پھر وہ سونا بیچے گی لیکن زکوٰۃ ادا کرے گی۔ تو یہ زکوٰۃ کا مسئلہ، یہ خاص کر جو اور مسئلہ ہوتا ہے زیورات کا، اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھیے، بہت لوگ کہتے ہیں یہ وہ زیورات تو استعمال میں ہیں، استعمال میں ہیں یا نہیں ہے، یاد رکھیے سونے اور چاندی پہ زکوٰۃ ہے۔ سونا، چاندی اور نقد روپے جو ہیں، کیش جو ہے، چاہے وہ استعمال میں ہیں یا نہیں ہیں، ان پہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم